زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ الحمدللہ حسب معمول. آج کا ہمارا یہ پروگرام دعائے توسل کے سلسلے میں منعقد کی جا رہا ہے. تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. جب تک جہاں رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. درودِ محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے توسل کے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انجمن علماء نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی کامیابی کے لیے بھی بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اجر رسالت کی پوری ٹیم کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور انجمن علماء نے اولاد زہرا کے تمام ممبران کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. غم حسین میں بہتے ہوئے یہ اشک میرے، غم حسین میں بہتے ہوئے یہ اشک میرے، دوائے فاطمہ زہرا ہے اور کچھ بھی نہیں. واہ واہ. تو جس کو کہتا ہے خلد بری خدا کی قسم، ولائے فاطمہ زہرا ہے اور کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اب میں ملتمس ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر اہل بیت اسرار علی کے وائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات سارے سائدین. بسم اللہ صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا دائم بلا زوال یا قائم بلا فناہ یا میسر بلا وزیر یا متکبر انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المزدر. یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد علیہ السلام. صلوات صلی علی محمد. عرض کر رہے ہیں کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا
شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، ماشاء اللہ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ جزاک اللہ ذاکر جیو ماشاء اللہ جیو ذاکر جیو۔ بسم اللہ کرام۔ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ اب یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، ماشاء اللہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ اب یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جیو ذاکر صاحب۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں اپنے حصے دی ڈیوٹی دا آغاز میرا دل چاہتا ہے جو آج نماز دی فضیلت تے ایک دو شعر قصیدے دے سناواں۔ ماشاء اللہ بسم اللہ۔ یہ نماز اساں واسطے کتنی ضروری ہے۔ تساں صلوات پڑھو، میں قصیدہ پیش کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز ہے یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، ماشاء یہ اللہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد ذات۔ اللہم صلی علی محمد کرو سوال ذاکر مولا دا بار بار جو آخر ہیں نماز ہے، یہ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ جس مقام تے تشریف فرماؤ پوری توجہ نال مصرع ثانی تے توجہ۔ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، جو ازل سے ہی نہ دکھائی دے، جو ازل سے ہی نہ دکھائی دے، پھر بھی جب کا وہ راز ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ جیو جیو۔ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، جو ازل سے ہی نہ دکھائی دے، جو ازل سے ہی نہ دکھائی دے، پھر بھی جب کا وہ ناز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسرے بطول میں جو پلی، کسرے بطول میں جو پلی، پنجتن دی جو نیاز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز واجی ہے، واہ واجی واہ، بے شک بے شک۔ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل جی بسم اللہ کرام محمد۔ میں لکھ دفعہ آکھاں یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، کسرے بطول میں جو پلی، کسرے بطول میں جو پلی، پنجتن تھی جو نیاز ہے، یہ نماز واجی واہ واجی واہ۔ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ ماشاء اللہ ذاکر ماشاء اللہ جیو جیو۔ شعر تے پوری توجہ دا طالباں،
زہرا سے یہ نہ ہوئی جدا، ذرا سوچ کے کرنا قضا، ذرا سوچ کے کرنا قضا۔ اس کو بڑا میسج میں نہیں دے سکتا، سبحان اللہ، فرماؤ پوری توجہ دا طالبان۔ ماشاء اللہ، زہرا سے یہ نہ ہوئی جدا، ذرا سوچ کے کرنا قضا، ذرا سوچ کے کرنا قضا۔ دنیا میں جو کر دے سخی، دنیا میں جو کر دے سخی، محشر میں چارہ ساز ہے، واجب، نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد صاحب۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ عز و جل دی آواز آندی ہے بندہ خدا اپنے بندیاں نو اللہ دی ذات مخاطب ہو کے کیڑی گل کیتی ہے؟ کرنا شکر میرا ادا میں نے کیے پنج تن عطا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جیو ذاکر، جیو ماشاء اللہ۔ کرنا شکر میرا ادا میں نے کیے پنج تن عطا، میں نے کیے پنج تن عطا۔ یہ بھی پانچ ہیں وہ بھی پانچ ہیں، یہ بھی پانچ ہیں پانچ ہیں، یہی پانچ تو میرا راز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل ایمان علی حیدری، یا علی یا علی یا علی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام بہن جیو، بسم اللہ کراں، ایک مل کے صلوات تلاوت فرماؤ سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کعبہ میرا آنگن بنا، میں نماز کا باطن بنا، میں نماز کا باطن بنا۔ کعبہ میرا آنگن بنا، میں نماز کا باطن بنا، میں نماز کا باطن بنا۔ میری ولا ہو تو ہے جزا، میری ولا ہے تو ہے جزا، ورنہ نماز یہ یاد ہے، یہ نماز سبحان اللہ، ہے، یہ نماز ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد رہو، زندگیاں دراز ہومن، ماں حسین دی تانوں رنگ لاوے، مولا شبیر تانوں رنگ لاوے۔ بس ایو کچھ زیادہ کھنا میرے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز وچ خطاب فرماسن۔ بس میں اپنے ڈیوٹی نو مکمل کر دیا ایو کچھ زیادہ کھنا۔ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ قبلہ میں ہر مجلس وچ آتا رہنا کہ ہر مجلس نو اپنی زندگی دی آخری مجلس سمجھیا کرو۔ ایو گجاداں بچ نکلے تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچ نکلے تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، چل بسے تو ہمارا سلام آخر یا حسین۔ بسم اللہ کراں۔
تیرے نقش قدم دے مٹ گئے ویرن بسم اللہ کرا تیرے نقش قدم دے مٹ گئے ویرن تے میڈیاں اکھیاں لا یا سامنا تساں دیس بیگانے آئیو لائیاں جو کان نہیں بھین غریب دا بسم اللہ کرا جناح کیتی ہے انشاءاللہ دنیا دے غماں تو محفوظ رہو ایک دی جناب سغرا جناب ام البنین کو آدن دادی اماں کوئی قاصد ملیا بابے کو ہاتھ لکھا دادی کو نال گن کے سغرا رات آ بیٹھی ہے ایک ناکا سوار نظر آئے بی بی آدھی ہے بندہ خدا کن پیا ویندیں قاصدہ دے میں عراق پیا ویندا بی بی آدھی ہے میرا بابا عراق گیا ہویا ہے میرے ویر علی اکبر دا وعدہ میں 7ویں محرم کو آساں میں خط لکھ دیندیاں میرے بابے کو میرا خط پہنچا دیویں بی بی قاصد کو گھر گنائن بی بی براد ہجری دیوار دے نال ٹکر ماری ہے بی بی دی پیشانی چو خون جاری ہویا ہے بی بی اپنے خون دے نال خط لکھنا شروع کیتا ہے تیرے نقش قدم دے مٹ گئے ویرن اکھیاں لا یا سامنا تساں دیس بیگانے لائیاں جو کان نہیں بھین غریب دا آمن دیگر ویلے میڈے سنگ دیاں نگراں جایا منوی رکھ ڈاون ہائے وہ سمجھ براواں میں کون پیاں اپنے ویر لکا کرا ول بی بی نے خط لکھنا شروع کیتا ہے خط دی پہلی سطر بی بی کیڑی لکھی ہے کوئی رنجگی نہیں پردیسیاں تے خط میڈی فریادے بی بی آدن میں سنے آئے شہر آباد ہوئے وچ جنگل کر بلا بی بی بلا پترا نال آباد راوے تھیوے ایک تو لکھ سجا دے ماں امل بنین دے آیو آسرتے جھٹ گزر ویسنا سگرا قاصد کربلا دے وچ آئے چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون قاصد کربلا دے وچ آئے سرکار حسین بادشاہ کو سگرا دا ہاتھ دیتا ہے سرکار حسین بادشاہ نے اپنے بدن چوں تیر چھکے ہاتھ سے مولا حسین بادشاہ نے خط لکھنا شروع کیتا ہے سرکار حسین لکھ دین تیڈاؤں ویلے خط ملے آئے سگرا ہونا بسم اللہ کرا تیڈاؤں ویلے خط ملے آئے سگرا جدا تھی گئی رسا متما میں پاس رے سورا کالین ہوتے تیڈے ویر کیتا آرام رکھ پر ہن نہیں ملنا دے ہونا احکام ہے سیدہ دے ہن جنج اکبر دے
آیو گھن ویسنا کل سومت زینب شاہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ذاکر اہل بیت اسرار علی. دعا ہے کہ رب کائنات ان کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے. ناظرین سامعین، حال ہی میں ملت جعفریہ کا سرمایہ میری مراد علامہ طالب جوہری صاحب جو اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں، ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کی کمی تا قیامت پوری نہیں ہو سکتی. دعا ہے کہ رب کائنات ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں. الہی امین. علامہ طالب جوہری صاحب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین، شب جمعہ کا ہمارا یہ پروگرام جس میں دعائے توسل کی تلاوت بھی ہوتی ہے، جو ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید ابراہیم نقوی صاحب اپنے مخصوص اور خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ آج حسب معمول جو ہماری انجمن کے ساتھ ہمیشہ ہر ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ وہ اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہیں، میری مراد قبلہ علامہ سید احسن علی زیدی صاحب ہیں. ہم ان کے بہت بہت مشکور ہیں. دعا ہے کہ رب کائنات ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ایک ربائی سے میں قبلہ سے مدنی سن کے وہ آئیں. نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، جو اپنی جان گوا دے حفاظت حق میں اسے تو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور میں ملتمس ہوں علامہ سید احسن علی زیدی نجف اشرف عراق سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کے حوالے سے، آج شب جمعہ ہے، اس کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوبا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین محترم، ناظرین کرام، پروردگار کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو سلامتی ہے تمام امت مسلمہ اور تمام اسلام کے لیے، خصوصاً مومنین اور مومنات کے لیے. پروردگار عالم آپ تمام ہی کو آفات عرضی اور سماوی اور یہ وبا سے محفوظ فرمائے.
الہی امین، الہی امین، آمین الہی آمین۔ نے اس وقت عالم انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے آج سرزمین ولایت پہ قوم مقدس آمد آغوش امامت کی پروردہ قریمہ اہل بیت علیہ السلام شہزادی قوم ناسازش کون و مکان قرب الہی کا وسیلہ ولی خدا کی بیٹی ولی خدا کی بہن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی پھوپھی امامت کی شیدہ ماشاءاللہ قبلہ، باعث رحمت پیکر عفت ماشاءاللہ سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سادات و غیر سادات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من زارا اختی فالہ جنہ، ماشاءاللہ، جس کسی نے بھی میری ہمشیرہ کی قبر کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے یہ چند جملے اس لیے بولے کہ چونکہ 2 دن پہلے بیوی کی ولادت باسعادت تھی، اس حوالے سے آپ کا مفصل اور پروگرام ہو چکا ہے۔ بیوی کے لقب معصومہ ہے، یہ لقب امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث سے لیا گیا ہے سبحان اللہ، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے قم میں معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ ماشاءاللہ، اسی طرح خود آپ نے اپنا تعارف معصومہ اور امام رضا کی بہن سے کروایا۔ میں یہ اتنا یہ جملے کہہ کر اور آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع درس جو مسلسل چلا آ رہا ہے شب جمعہ اور جمعہ کے حوالے سے، اور اس سے قبل میں آج ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، مگر علامہ طالب جوہری کے تفسیر قرآن کے خطابات تمام مکاتب فکر سہراتے تھے۔ بے شک علامہ طالب جوہری علامہ طالب حسین جوہری کے انتقال سے بلا شبہ وہ علمی خلا پیدا ہوا ہے جو مدتوں پر نہ ہو سکے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک قبلہ۔ علامہ مرحوم کے علمی آثار مکتب اہل بیت علیہ السلام کے قابل قدر ورثہ ہے۔ بر صغیر کی ممتاز علمی دینی شخصیت، نامور خطیب، منفرد اسلوب کے مالک، اہل قلم علامہ طالب حسین جوہری کی وفات پر اور رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے ہم تعزیت ان کی اولاد کو پیش کرتے ہیں اور عالم اسلام اور امام زمانہ عجل اللہ فارغ شریف کی خدمت میں عالم دین کی موت کی خبر دنیا بھر کے علمی دینی حلقوں میں نہایت رنج و الم کے ساتھ سنی گئی۔ علامہ مرحوم کی ذہانت، فطانت، خطابت، مؤثر خطابت کا اعتراف عمومی و خصوصی حلقوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ علامہ مرحوم کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں خداوند متعال نصف صدی سے زائد ان کی علمی و دینی خدمات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہی امین، الہی امین، جزاک اللہ۔ مومنین یہ اکثر یہ مجھ سے سوال پوچھا کرتے تھے
وہ یہ کہتے تھے کہ آپ انجمن اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم اور ساتھ اجر رسالت سے جب آپ خطاب کر رہے تھے تو وہ ویسے یہ ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ مرحوم والدین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. والدین مرحوم ہو گئے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کس طرح نیکی کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں. تو میں نے یہ چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں سرزمین نجف سے. بسم اللہ آپ مومنین بسم کو اللہ. چند نقطوں کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو نقطہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر والدین وفات پا گئے ہیں انہیں صدق کے دل سے معاف کریں. آپ کو یہ عجیب لگے گا کہ مگر 5ویں امام فرماتے ہیں کتاب منازل الاخرہ میں، کئی والدین اولاد کے حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے آنکھ شمار ہوتے ہیں. اللہ تو ممکن ہے آپ کے والدین سے آپ کے حق میں کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی حق پورا نہ کر چکے ہوں یا نہ کرنے میں کوتاہی مثلا ہو گئی ہو. اللہ آپ اور ہمیں چاہیے یہ دعا کریں، یا اللہ میں ان سے راضی ہوں اور تو بھی ان سے راضی ہو جا. جزاک اللہ کی بلا ماشاء اللہ. میری وجہ سے اور میری وجہ سے انہیں مشکل میں نہ ڈالنا. اور اچھے الفاظ میں جو بات اصل بتائی دی جاتی ہے، اچھے الفاظ میں انہیں یاد کریں، ان کی نیکی کی واقعات کو بیان فرمائیں اور ان واقعات کو بیان کرنے سے گریز کریں کہ جب انہوں نے ان سے کوئی ظلم یا زیادتی صادر ہو گئی یا ان سے ہوئی، ان کو بیان کرنے سے گریز فرمائیں. اور دوسرا نقطہ جو ہے کہ والدین ان کے حقوق اپنے قریبی نوکروں یا ان لوگوں سے معاف کروائیں جن پر ان سے زیادتی ہو گئی تھی. مثلا کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کو مار پیٹ دیا تھا وغیرہ وغیرہ، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، ان سے جا کر کہیں اے عزیزو میرے والدین سے آپ میں سے جس کے حق میں ظلم زیادتی ہوئی ہے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. تیسرا جو نقطہ ہے، ان کے ذمہ جو واجبات نماز روزہ منتے حج و خمس اور قرض وغیرہ ہے وہ ادا کریں. ان اعمال یعنی ان عبادات کے لیے آپ کسی نیک مومن کو رقم ادا کر دیں، وہ اجارے پہ ان کے اعمال کرا سکتے ہیں. اور یہ چوتھا نقطہ ہے کہ ان کے لیے عام والدین کے لیے صدقہ ضرور کریں، خاص کر قبر کی پہلی رات میت کو صدقے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور تاکید کی گئی ہے پہلی رات کا صدقہ ایک ذبیحہ یعنی ایک جانور کے طور پر آپ ادا کریں. جب آپ یہ ادا کریں گے اس کے صدقے میں پہلی رات اس کی قبر میں ایک نور آ جاتا ہے اور اس کی قبر منور ہو جاتی ہے. واہ جی واہ واہ جی. سبحان اللہ کی بلا جزاک اللہ. کیا اور کہنا ہے؟ 5واں نقطہ نماز باشر تمام مومنین پڑھتے ہیں. نماز باشر قبر ضرور پڑھیں، یا جب آپ چاہیں تو نوافل یا اور کسی چیز کا ثواب اپنے والدین کو اظہار کر سکتے ہیں. کتاب تحفۃ المؤمنین میں چھٹے امام سے حدیث ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں بس اوقات یعنی بعض اوقات میت کسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، اچانک اس کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. وہ سوال کرتا ہے یا اللہ ابھی تو میں عذاب میں تھا، یہ اچانک میں عذاب سے کیسے رہا ہوا، یہ کیسا ہوا؟ اسے جواب ملتا ہے فلاں بندے نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، یہ اس کی وجہ سے تمہارا عذاب ہٹا لیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
امام علیہ السلام فرماتے ہیں میت اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے تمہیں یا ہمیں تحفہ ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ایسے وہ بھی ان کو جب چیز ہدیہ ارسال کیا جاتا ہے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک میں روایت میں یوں پڑھ رہا تھا، جب کوئی فاتحہ یا کوئی چیز ان کے میت کے لیے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے حوالے سے ارواح کے حوالے سے بات کہنا چاہ رہا تھا، چونکہ روحیں واپس گھر پلٹ کر آتی ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی انسان فاتحہ یا کوئی چیز اپنے والدین عزیز اقارب کو ہدیہ کرتا ہے تو سب روحیں ایک مقام پر جمع ہوتی ہیں، تو فرشتہ ندا دیتا ہے فلاں روح آ جائے، سب روحیں ایک دفعہ فرشتہ خاموش کروا دیتا ہے خاموش ہو جائے۔ جب خاموشی کا اعلان ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے فلاں روح فلاں بن فلاں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ آئیے، آپ ہم سے آ کر ہدیہ تسلیم کریں۔ وہ بڑے وقار و متانت کے ساتھ روح چلتی ہوئی آ کر اپنا ہدیہ وصول کرتی ہے، اور جن کا کوئی پیچھے وارث نہیں ہوتا وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کاش اگر آج ہمارا بھی کوئی ہوتا تو ہمیں بھی کوئی اس طرح ہدیہ رکھنے دے دیتے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ قبر پر ضرور جائیں، شب جمعہ اور جمعے کے دن، خاص کر جمعے کے دن ضرور جائیں۔ مفاتیح جنان میں بھی یہ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جمعے کے دن مرحومین کو علم ہوتا ہے، جمعے کے دن مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ کون ان کی قبر پر آیا ہے اور کون ہماری قبر پر نہیں آیا، اللہ اکبر۔ اور ان کے آنے سے ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں۔ تو میرے ناظرین کرام، ساتواں نقطہ جو بیان کرنے لگا ہوں، ہر شب جمعہ ان کے اصال ثواب کے لیے صدقہ ضرور دیں۔ مفاتیح جنان میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مرحومین اپنے، یہ پچھلی درس میں بھی یہ بات کر چکا ہوں، چھٹے میں فرماتے ہیں اپنے مرحومین اپنے گھروں کے اوپر آ کر فریاد کرتے ہیں، اے ہمارے گھر والوں، خدا را ہمارے لیے کو صدقہ دو، چاہے مثلاً اگرچہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مقصد میں اللہ پانی کے لیے ایک میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کی انجمن اولاد علماء اولاد زہرا بھی ہے، ان سے بھی آپ یہ تعامل لے سکتے ہیں کہ مثلا آپ گھر میں آپ یوں کیجئے، جس میں آپ روزانہ ایک ڈبہ لے لیجئے اپنے گھر پر، اور اس میں نیت کیجئے کہ میں اپنے والدین کے سال ثواب مرحومین کے لیے کچھ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ایک ہفتے کے بعد جمع ہو جائے وہ کسی مستحق کو جا کر پہنچا دے، اس کا بہترین حال یہ ہے۔ اور آٹھواں نقطہ، قبر پر جائیں تو قبرستان والے اعمال انجام دیں، کیا 7 مرتبہ قبر پر انگلی گاڑ کر سورۃ قدر کو پڑھیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل سے ایک فرشتہ، اس عمل سے، یعنی عمل کیا کہ 7 مرتبہ سورۃ قدر کو انگلی گاڑ کر پڑھنے سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل سے ایک فرشتہ قیامت تک کے لیے اس میت کے لیے نیک اعمال کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میت کو تو اس میت کو اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ۔ نواں نقطہ، والدین کی قبور پر جا کر اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ پڑھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمیں آل محمد سب کچھ ہم انہی سے مانگتے ہیں، لینا ہی چاہیے۔ ایک روایت میں یہ لکھا ہوا تھا آپ اپنے والدین کی قبر پر جا کر اپنے والدین سے مانگیے اور خدا سے کہیں اے میرا مالک، اے میرے مالک لم یزل ولا یزال،
میرے والدین کا واسطہ یا اما یا ابا یہ واسطہ دے کر کہیں یہ ہمارے مسائل کو حل فرمائیں. الہی آمین. سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ اس کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا. ماشاء اللہ. آپ خدا والدین کا واسطہ دے کے جب دعا کریں گے تو خدا دعا قبول فرمائے گا. اچھا پھر جب خدا اس دعا کو قبول کرے گا تو اس کرنے والے کا مرتبہ کیا ہوگا. ان کا مرتبہ جو والدین کی قبر پر جا کر دعا مانگتے ہیں، حدیث جو ہے کہ سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتہما. قیامت میں جتنے نیکوکار ہوں گے ان میں سب سے بڑا مرتبہ سید سردار کون ہوگا؟ من رجلن، وہ انسان سید الابرار ہے جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کو انجام دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے بلا. کیا کہنے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس تمغے کو لینے کے لیے اپنے والدین کو یقیناً نہیں کرنا چاہیے. بے شک. حدیث عرض خدمت بیان کرنے لگا ہوں، من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برہ. یہ ہے کہ تو جائیے زیارت کے لیے ماں باپ کی قبر پر یا کسی ایک کی قبر پر. فرض کیجئے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں الحمدللہ سلامت ہے، یا ماں کا انتقال ہو گیا، والدہ حیات ہے، جو دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. اگر کوئی زیارت کرتا ہے جا کر قبر پر اپنے ماں باپ کی فی کل جمعہ، ہر جمعہ کو، غفر لہ وکتب برہ، اللہ اسے معاف کر دیا، اللہ اسے معاف کر دے گا. سبحان اللہ. دونوں میں فائدہ ہے. ایک طرف ماں باپ کو چونکہ روایت میں ہے مردے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے کون نہیں آیا. مردہ مانوس ہوتا ہے. مردہ جب کوئی اس کی قبر پر جاتا ہے تو مانوس ہوتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی اس دنیا میں وسیع نہیں ہے. حضرت طہرا یہ جملہ اپنی وصیت میں فرمایا، اے علی میری قبر پہ آنا، واہ واہ. اے علی میری قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مردہ میت مانوس ہوتا ہے. اور بعض روایات تو یہاں تک بھی ہیں، کہتی ہیں جب انسان اپنے عزیز کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھتا ہے تلاوت کرتا ہے تو جب جانے لگتا ہے تو مردہ کہتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، دل لگ گیا تھا تمہارے آنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور نامہ نقطہ قبرستان میں مرحومین کے لیے کثرت سے صلوات پڑھیں. اور ایک عورت کا عذاب صلوات کی وجہ سے یہ دور بھی ہوا تھا. تو میرے ناظرین کرام، جو 10واں نقطہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت اور سورۃ اخلاص کی تلاوت، سورۃ ملک پڑھیں اور قبر پر ہلکا ہلکا پانی چھڑکیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا، زینب بنت علی نے شام کی عورتوں کو بی بی سکینہ، بی بی رقیہ کی قبر پر پانی چھڑکنے کی. اور جو 11واں نقطہ ہے جمعرات، 10واں 40واں لوگ کرتے ہیں. یقیناً آپ اپنے گھر پر کھانے پکاتے ہی ہوں گے، یقیناً آپ اپنے علاقے کے غربا کو بھی بلائیں یا ان تک کھانا پہنچائیں تاکہ عظیم ثواب ہو. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دعوت سب سے بری ہے جس میں امیروں کو تو بلایا گیا ہے مگر غریبوں کو دعوت نہیں دی گئی. استغفر اللہ. تو
تو میرے ناظرین کرام، ایک سال عالم عابد متقی کہتا ہے، جیسے کہ آپ انجمن غلامان اولاد زہرا کا یہ وطیرہ ہے، ماشاءاللہ آپ اس کو مسلسل کنٹینیو رکھا ہوا ہے۔ عالم زاہد عابد متقی یہ کہتا ہے مجلس اور قرآن خوانی ماتمداری کروائیں۔ ایک عورت نے خواب میں اپنے شوہر کو دیکھا، شکریہ ادا کر رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگ کی زنجیروں میں قید تھا شوہر اس کا، مگر قرآن کے اثار سے اس کی زنجیر اتر گئی۔ سبحان اللہ سبحان کا صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ صدقہ جاریہ سے مراد کسی سکول، مسجد، امام برگاہ وغیرہ واٹر کولر کا اہتمام کریں، کسی غریب معذور کو ویل چیئر، کسی گھر کا راشن کا ذمہ لے لیں، کسی غریب مومن کے بچے کی پڑھائی کا خرچ اٹھا لیں، کسی غریب کے گھر کا بل کا ذمہ لے لیں، اجر ہی اجر ہے۔ کتاب خلیت المتقین میں چھٹے امام فرماتے ہیں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا چھٹے امام نے، جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی مردے کو ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ کنواں، یعنی پانی کا انتظام کرنا۔ اس دور میں بہت بڑا عالمیہ تھا، مشکل تھا پانی کا نہ ہونا۔ اور دوسرے نمبر پر امام علیہ السلام نے فرمایا درخت کا لگانا، جس سے لوگ پھل کھائیں یا اس درخت سے سایہ لیں۔ تیسرا قرآن، ہم مساجد امام بارگاہوں میں کسی جگہ قرآن لے کر دے دیتے ہیں، اس سے جب پڑھیں گے یقیناً ان کو ثواب ہوگا۔ یا وہ کتاب، ایسی کتاب جس سے لوگ پڑھ کر علم حاصل کریں، دعائے صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ یا مصائب کی کتابیں یا فضائل کی کتابیں، یہ لے کر کسی عالم کو یا کسی پڑوسی کو یا کسی دوست کو دے دے، جب تک زندگی رہے گی ثواب ان تک ہوتا رہے گا۔ ان کو مت بھولیں جنہوں نے اپنے خون پسینہ ایک کر کے ہمیں جوان کیا۔ نیت کریں یا اللہ میں جتنے سنت یا استحباب کام کروں گا ان کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما۔ ماشاءاللہ۔ حدیث میں ہے اولاد صدقہ جاریہ ہے، جو والدین کی وفات کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے ناظرین کرام، شب جمعہ اور روز جمعہ جو ہے یہ سوغات میں سے ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مردے ہم سے مایوس ہوں، کوئی انہیں یاد بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ ہم اپنے مردوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ آج شب جمعہ ہے اور کل جمعہ، ہمارے مردے ہم سے اصال ثواب کا منتظر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا تنسوا موتاکم فی قبورہم وموتاکم یرجون احسانکم وموتاکم محبوسون یرغبون فی اعمالکم البر وهم لا یقدرون احدوا الی موتکم الصدقۃ والدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اپنے مردوں کو جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں انہیں ہرگز نہ بھولیں۔ تمہارے مردے تم سے احسان نیکی کی امید لگائے ہوئے ہیں، تمہارے مردے قیدی کی طرح ہیں، اور وہ تم سے نیک کاموں کے راغب ہیں، کیونکہ اب وہ خود تو کچھ نہیں اعمال انجام کر سکتے، لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے مردوں کے لیے صدقہ اور دعا کے ذریعے ثواب ہدیہ کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں زوروا موتاکم فإنہم یفرحون بزیارتکم، اپنے مردوں کی زیارت کو قبرستان جائیں، وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ چھٹے امام سے فرماتے ہیں مردہ
انسان کے لیے جب رحمت مغفرت کی دعا کی جاتی ہے وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے زندہ انسان تحفے ملنے پر خوش ہوتا ہے. سبحان تو میرے اللہ ناظرین سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو میں ناظرین کرام ہم یہ کئی مرتبہ اس دعا قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے بے شکل دعا کتنی بار اہل اسلام اہل ایمان نے اس دعا کو پڑھا قرآن مجید کی اس آیت کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آیت قرآن بے شکل دعا ہے. کبھی ہم نے یہ غور کیا کیا ہم مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کیسے مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں محبت علی ابن ابی طالب. واہ 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 سبحان اللہ قبلہ. آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ کیا ہے؟ حب علی حسنہ، علی کی محبت ہی حسنہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ جزاک اللہ. نیکی کیا ہے؟ علی کی محبت یعنی حسنہ، اور ایسی محبت جو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء کیا اللہ. کہنے. ہم اپنی ہر عبادت میں دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے خدا ہمیں دنیا میں بھی محبت علی ابن ابی طالب عطا فرما، سبحان اللہ. وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی حب علی عطا فرما، واہ 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 واہ. وقنا عذاب النار. اس آیت کے میں ہر الفاظ جملوں کو میں صحیح طریقے سے انتباہ کرتے ہوئے وقنا عذاب النار. جب محبت علی ابن ابی طالب مل جائے گی تو آتش جہنم سے بچ جائے گا. سبحان اللہ قبلہ. واہ جی واہ. بے شک بے شک. جس کو محبت علی ابن ابی طالب ملے گی وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا. بے شک. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو وجتمع علی الناس حب علی ابن ابی طالب. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تمام عالم اسلام جمع ہو جاتے علی کی محبت پر لما خلق اللہ عز وجل نارا، اللہ آتش جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. سبحان اللہ. کل ایمان نعرہ حیدری حیدری یا علی ماشاء اللہ قبلہ. قبلہ کی صحت اور سلامتی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایک آخری سورہ مبارکہ سورہ زمرد کی آیت نمبر 73 کی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ. یعنی بڑی لطیف ہے. اس کے اگر ہم تھوڑے سے اطمینان سے سنیں گے تو دل کو تسکین ہوگی. یعنی مومنوں کو بہشت کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا. واہ واہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مرجع اعظم سرزمین نجف اشرف سے شیخ بشیر سنچوی کا یہ دلچسپ نکتہ ہے. وہ فرماتے ہیں کیوں مومنوں کو بہشت کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا. نجف میں مرجع اعظم نے حوض علمیہ نجف اشرف کے طلاب کے درس کے درمیان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے اثرات کی زیبائی کو بیان کرتے ہوئے کہا کئی برس ہوئے اس سورہ زمر کی آیت 73 کی تفسیر کو دیکھتے ہوئے وسیق الذین اتقوا ربهم الی جنۃ زمرہ. مومنوں کو بہشت کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا. یہ معنی کیا ہے؟ مرجع میں فرماتے ہیں میرے ذہن میں خود کو میں اپنے اس معنی میں مشغول رکھا ہوا تھا. انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے خود سے کئی بار سوال کیا اس آیت میں کیا اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا؟ تمام تفاسیر کی کتب کو دیکھا. مرجع فرماتے ہیں میں تمام تفاسیر کو کتب کو دیکھا اور اس سلسلے میں کسی اطمینان تسلی بخش
جواب نہ ملا، یہاں تک کہ بہار و انوار میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت پر نظر پڑی جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں مومنین اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست اور خدا سے درخواست کر کے کریں گے کہ بہشت میں جانے سے پہلے ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کروا دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مرجع اعظم اس کی وضاحت فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اس روایت میں مزید یہ آیا امام حسین علیہ السلام اپنے محبین سے ملاقات کے لیے آئیں گے قیامت کے دن، اور یہ ملاقات بہت طولانی وقت تک جاری رہے گی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہر دو طرف ایک دوسرے کو دیکھنے میں غرق ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ کی نگاہ نہیں ہٹے گی، نہ امام حسین علیہ السلام اپنے محبوں کو سے اپنی نگاہ اٹھائیں گے، اور نہ امام کے محب یہ چاہیں گے ہم اپنی نگاہوں کو امام علیہ السلام سے جدا کریں۔ بے شک یہ مرجع یہ کہتے ہیں اس روایت کے ذریعے سورہ زمرد کی یہ آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی، امام حسین اور ان کے محبین کی ملاقات اس حد تک طولانی ہوگی، خداوند عالم بہشت کے خدام سے فرمائے گا کہ مومنین اور امام حسین علیہ السلام، خدا کیا کہے گا بہشت کے خدام سے کہ اب مومنین کو بہشت کی طرف لے جائیں، یعنی بہشت کی طرف کھینچ کر لے جاؤ تاکہ یہ ملاقات تمام ہو سکے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی زیبائی، ان محبتوں کی دل میں سونے کی نشانی ہے۔ الہی آمین۔ تو میرے ناظرین کرام، جتنا مقام اللہ تبارک و تعالی نے آل محمد کو عطا فرمایا، خاصتاً امام حسین علیہ السلام کو، بے شک، اور اتنا مقام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ بس میں ایک جملہ پڑھوں گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس بی بی کی 18 سال اور کچھ ماہ عمر تھی۔ اس عمر میں انسان کا دل چاہتا ہے زندہ رہوں، لیکن عزاداران امام حسین بی بی مصلی پر آ کر ہر روز نماز کے بعد یہ دعا کرتی، اللہم عجل وفاتی، الہا مجھے سختیوں سے، اس ہستی سے مجھے اٹھا لے۔ حضرات کرام، غیر صدات کرام، بی بی فاطمہ الزہرا 3 گھنٹے میں جب دربار میں گئی ہے، 3 گھنٹے میں اتنی تھک گئی، رسول زادی کے گواہ کو جھٹلا دیا گیا۔ ممبر کے سامنے جب بھی بی بی آتی تھی، جو اس ممبر کا سردار ہوتا تھا وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ بی بی تھک گئی۔ بی بی زینب کے یہ جملے ہیں، جب بی بی زینب کی عمر 3.5 سال کی عمر تاریخ نے لکھی ہے، یہ کہتی ہے میری ماں کے مصلی پر ایک ضعیفہ آ کر بیٹھ گئی، میں نے کہا اے میری ماں کے مصلی پر بیٹھنے والی ضعیفہ، آپ کو یہ پتہ ہے یہ میری ماں زہرا کا مصلی ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا زینب بیٹی پہچان میں تیری ماں فاطمہ ہوں، عزاداران امام حسین، ماں 3 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے۔ بی بی نے رو کر کہا زینب بیٹی میں تجھے اس کی خبر دے رہی ہوں جب تم شام جاؤ گی۔ شریف زادیوں کے لیے مقام مر جانے کا ہوتا ہے۔ عزاداران امام حسین، شریف زادیاں مر جاتی ہیں،
یہ جملہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی ماں کی قبر پر آ کر کہا، یہ بہن کی صورت میں کہا، اماں تو دربار میں گئی تھی، وہ دربار صحابیوں کا تھا اور میں جس دربار میں گئی سب شرابی تھے۔ آل محمد باش اللہ جزاک اللہ۔ دعا ہے کہ مولا کائنات قبلہ کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ الہی امین، الہی امین۔ خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اور سامعین، مستحب ہے کہ جمعرات کی عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعرات کی عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم اور چاندی کا کاغذ ہوتا ہے، اس میں ملائکہ جمعرات کی عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد پر بھیجے ہوئے درود کے سوا کچھ نہیں درج کرتے۔ لہذا مومنین، سامعین، ناظرین، جتنا بھی ہو سکے شب جمعہ سے لے کر جمعے کے دن کے آخر تک زیادہ سے زیادہ درود پاک کی تلاوت کی جائے۔ محمد و آل محمد بلندر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید ابرار نقوی کے وائیں اور اپنے مخصوص اور خوبصورت آواز میں دعائے توسل کی تلاوت فرمائیں۔ اور محمد و آل محمد بلند السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ قال عز وجل في قرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج شب جمعہ سب اگٹھے آن لائن جمع ہوئے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ وہ رب کریم رب غفور
ہمارے گناہ معاف کرتا ہوا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بے شک بے شک۔ سب سے پہلے تمام مومنین جو اس وقت انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ اس شب جمعہ کے پروگرام میں شامل ہیں، اور جو مومنین اس وقت اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس عظیم پروگرام میں شامل ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس پروگرام کو شیئر کریں، کہ قبل اس کے کہ ہم دعا فرمائیں آپ کے دوست احباب رشتہ دار اس دعا میں اس نیت کے ساتھ شامل ہو سکیں کہ ان کے مرحومین کے درجات بھی اللہ بلند فرمائے گا، ماشاءاللہ قبلہ اور جزاک ان اللہ۔ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد محمد و آل محمد بہت عمل ہیں، جس طرح سے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید احسن علی زیدی النجفی صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ہی اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور جن کو کرنا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب الہی ملے۔ واہ 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 سبحان اگر اللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو فقط دعویٰ کرنے سے، فقط یہ کہنے سے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں، علی امیر المؤمنین اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت رکھنے والے ہیں، یہ ماشاءاللہ۔ کافی نہیں۔ جس طرح سے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج ذاکر اسرار علی نے جو قصیدہ جو انہوں نے پڑھا، جس قصیدے کی انہوں نے تلاوت کی، ہمارا مذہب قائم ہے اللہ عز و جل کی عبادت پر۔ ماشاءاللہ قبلہ جزاک اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ائمہ علیہ السلام کا یہ درس ہے کہ نماز کو قائم کرو، مشکل ہو نماز پڑھو، پریشانی ہو نماز پڑھو، کوئی بھی حاجت اگر ہو تو اپنی جبین کو اس رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ سبحان اللہ سبحان ائمہ علیہ السلام کا درس ہے ہمارے لیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، جو شب جمعہ جمعرات کی رات جب مغرب کا وقت نزدیک ہوتا ہے، جو شخص اس وقت ایک تسبیح 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بیچتا ہے، صلوات کی تلاوت کرتا ہے، مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے لیے جس نے تسبیح کی تلاوت کی ہے، جس نے صلوات کی تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل ایک فرشتے کو حل کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح رہتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی قبر میں نہیں چلا جاتا۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت وہ فرشتہ آ کر اس کی مدد فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو ان کا جو مقام ہے، ہم کون ہے کہ ہم سمجھیں؟ آل محمد علیہ السلام کا مقام اللہ عز و جل نے بلند کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ آل محمد علیہ السلام وہ پاک اور معصوم ہستیاں ہیں کہ جن کا ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا حکم نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ پر قبلہ۔ آج فتوے ہم پر فتوے لگ رہے ہیں کہ ہم
ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، استغفر اللہ۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، یقین ہے کہ رسول کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر۔ اگر آپ ایسی ویسی کلپس شیئر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ختم نبوت پر ایمان نہیں، میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جس کا یہ ایمان ہے کہ رسول کے بعد کوئی نبی گویا کوئی بھی ہو، توجہ سے پیغام دے رہا ہوں، ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ اگر رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ رسول کے بعد کوئی نبی نہیں، سبحان اللہ ہم ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ حضور اکرم جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا محمد وآل محمد، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے جد امجد، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ ہم تاجدار نبوت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، بے شک بے شک۔ ہمیں یہ درس دیا ہے ائمہ علیہ السلام نے۔ ام الائمہ جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا درس ہے کہ میرے بابا کے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک۔ وہ صدیقہ طاہرہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کا یہ فرمان ہے، اور ہم بس زبان سے آل محمد پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، الحمدللہ ہم عملی طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ آل محمد کی محبت اس مشکل وقت میں اپنے دلوں کے اندر رکھنا بہت مشکل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب۔ اہل سنت کے جو ائمہ گزرے ہیں، 4 ائمہ جو جن پر اہل سنت کا مذہب ہے، ان سب کا ایمان اور یقین تھا جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت پر، بے شک بے شک۔ اور سب پر الزام لگے چونکہ وہ آل محمد کی محبت رکھتے تھے کہ وہ رافضی ہو چکے ہیں، شیعہ ہو چکے ہیں۔ وہ کیا خوب کہا امام شافعی نے کہ اگر آل محمد کی محبت رافضیت ہے، شیعت ہے، تو مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی شیعہ نہیں۔ واہ 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 قبلہ، واہ واہ کیا کہنے، جزاک اللہ۔ آج لوگوں کو میڈیا پر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو شیعہ کہنا، اپنے آپ کو شیعہ ماننا، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ استغفر اللہ۔ اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ کسی مولوی کی باتوں میں نہ آئیں۔ دین لیں تو محمد و آل محمد سے لیں۔ واہ 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 قبلہ، دین کو اگر سمجھنا ہے تو آل محمد علیہ السلام سے سمجھے۔ سبحان اللہ۔ جیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، اگر میری امت میں سے کوئی اپنی زندگی گزار دے
اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھتا ہوا. توجہ سے، چونکہ شب جمعہ ہے اور ہم سب ولایت کے دعوے دار ہیں، ہم سب کے دل میں ولایت ہے، ہم سب کے دل میں عشق محمد و آل محمد ہے. ایک فرمان اور اس کے بعد انشاءاللہ دعائے توسل کی تلاوت ہوگی. رسول فرماتے ہیں یا علی، اگر میری امت میں سے کوئی پوری زندگی اپنی زندگی گزار دے اور اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھتا رہے اور اتنے روزے رکھے کہ وہ سوکھ کے پتے کی طرح بن جائے اور اتنی نمازیں پڑھے، اتنی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے، اتنی نوافل ادا کرے کہ اس کا جسم درخت کی طرح ہو جائے. مگر اے علی، اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں، اللہ روز محشر یہ سب اعمال اس کے منہ پر مار کر اس کو جہنم میں پھینک دے گا. سبحان اللہ. کل ایمان علی حیدری یا علی یا ماشاءاللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، زندہ اور سلامت رہیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ اور سلامت رہیں. خوش نصیب ہیں آپ کہ ہر شب جمعہ کو اس عظیم پلیٹ فارم سے، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے، اور ماشاءاللہ یہ تمام مومنین کی محنت ہے، خصوصاً اس انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی، کہ ہر شب جمعہ کو ہمارے جو پروگرامز ہیں عبادت کے، مناجات کے، تلاوت کے، مجالس کے، جشن کے، الحمدللہ اس مشکل وقت میں بھی جاری و ساری ہیں. اللہ عز و جل آپ سب کو سلامت رکھے. خاص طور پر جو اجر رسالت پر جو مومنین ان پروگرامز میں شرکت فرماتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں، جو دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ عز و جل تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. خصوصاً قبلہ علامہ سید احسن علی زیدی صاحب جو خصوصی وقت نجف اشرف سے جوار امیر المومنین سے نکالتے ہیں اور ماشاءاللہ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اس وقت شیعان حیدر کرار دنیا بھر غم میں ہیں کہ ایک عظیم شخص حجت الاسلام المسلمین علامہ طالب جوہری صاحب اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں. ہم انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے ان کے گھر والوں کو ہم اپنی طرف سے افسوس پیش کرتے ہیں. یقیناً علامہ صاحب کے درجات بلند ہیں، ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ جو ذکر محمد و آل محمد کرتا ہوا اس دنیا فانی سے پردہ فرما جائے اس کو قرب ائمہ علیہ السلام عطا ہو. بے شک تمام مل کے دعا فرمائیں قبل اس کے کہ ہم دعائے توسل کی تلاوت فرمائیں. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، خصوصاً شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، اور خصوصاً علماء کرام ذاکرین، اور خاص طور پر وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، سب کے درجات میرے اللہ بلند فرما صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام. سب مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله
یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے کہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی حلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. میرے اللہ تو رحمان رحیم ہے، کریم ہے، غفار غفور ہے. میرے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. میرے اللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بیماری اس سے دور ہو جائے وہ اکثر دعا میں وقت گزارا کرے. میرے اللہ آج شب جمعہ ہے، ہم سب انجمن علماء اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہم سب اجر رسالت سے میرے اللہ اس دعا میں شامل ہیں. میرے اللہ تجھے امیر المؤمنین کی ولایت کا واسطہ، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے مشکل کشا کا. میرے اللہ تمام مومنین جو مجھے اس وقت التماس سے دعا کہہ رہے ہیں تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خصوصاً میرے اللہ سید سعید رضا شاہ صاحب، سید اسرار نقوی، سید منظر بخاری، ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی، ذاکر اسرار علی، چودھری فیاض حسین، سید اشفاق حسین شاہ صاحب، راجہ انیس حیدر، سید عباس کاظمی، سید قیصر کاظمی، شہزاد بخاری، زبیدہ بیگم، اور میرے اللہ جو اس وقت مومنین انجمن کے پیج سے التماس سے دعا کہہ رہے ہیں، جو اجر رسالت پر میرے اللہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے اللہ تو تمام کے ناموں سے واقف ہے. میرے اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو بحق امیر المؤمنین مستجاب فرما. میرے اللہ قبلہ علامہ سید حسن علی زیدی نجفی صاحب کے والد کے درجات بلند فرما. علامہ طالب جوہری صاحب کے درجات بلند فرما. میرے اللہ تمام علماء کرام جو اس سال اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، خصوصاً قاضی صاحب، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما. سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبولیت کا وقت ہے، سب مل کے کہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاطمة الزہراء یا صدیقة القبرى یا
قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي عند الله سب مل کے بحق سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے اللہ ہمارے ماں بہنوں کے پردے سلامت فرما محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے اللہ جو اس وقت دشمن جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قوم کو اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں ان کو ہدایت عطا فرما الہی امین اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے دشمنان جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نست نابود فرما الہی امین یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله یا حجت اللہ علی حلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا سب مل یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت امام حسین علیہ السلام میرے اللہ تجھے واسطہ ہے 9 محرم کی ان سب دعاؤں کے لیے جمع ہوئے ہیں سب اپنے حاجات کے لیے جمع ہوئے ہیں حسین کوئی واسطہ نہیں رب کی بارگاہ میں میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا جب مظلوم کربلا نے جو آخری رات تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا عزادارو جس مظلوم کربلا کو یاد کر کے ہم روتے ہیں اس مظلوم کربلا کی عزاداری کرتے ہیں عزادارو مظلوم کربلا نے شب عاشور جو تھی 3 حصوں میں تقسیم کی تھی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کو نہ بھولیں کسی بھی حالت میں ہو اس رب کی عبادت کیا کریں میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا جب مظلوم کربلا اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئے اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں دنیا کا اصول ہے جب باپ کہیں کام پر جائے، جب گھر سے جائے تو سب سے پہلے جو بیٹیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے آ کر وہ باپ کو گلے لگاتی ہیں. بیٹیاں ہیں وہ سمجھ سکیں گے کہ مظلوم کربلا پر کیا بیتی ہوگی. اللہ تجھے واسطہ ہے اس وقت کا جب سکینہ آخری مرتبہ اپنے بابا سے ملاقات کے لیے آئی تھی. میرے اللہ جناب سکینہ کی عظمت کا واسطہ تمام مومنین جو اس وقت اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے التماس سے دعا کہہ رہے ہیں. میرے اللہ تمام کی دعائیں بے حق الحسین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب الحسین اشفِ صدر الحسین بظہورت الحجت القائم المنتظر. سب مل کے کہیں یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. میرے اللہ تمام مریضوں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی عطا فرما. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباکر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلقے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله یا حجت اللہ علی حلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا غريب الغرباء يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الشقي الجباد يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها التقي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن ولو لفى الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے آخر میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو اس وقت آن لائن اجر رسالت پر دیکھ رہے ہیں جو التماس سے دعا کہہ رہے ہیں تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ ویک فیلڈ لیڈز شیفیلڈ بریڈ فورڈ ہیلی فیکس ہڈرسفیلڈ مانچسٹر بلیک برن اسکاٹ لینڈ کے تمام مومنین جو ہمارے ساتھ شامل ہیں میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے اللہ ہم گنہگار انسان ہیں اتنی توفیق نہیں کہ ہم محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا کر سکیں مگر میرے اللہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صلہ ہے کہ آج ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں التجا کر سکیں میرے اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹانا میرے شب جمعہ ہے ہمارے مرحومین اس انتظار میں ہیں کہ ہم سب مل کے ان کے لیے کوئی تحفہ کوئی ہدیہ بھیجیں میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہم سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما خصوصاً قبلہ علامہ طالب جوڑی صاحب کے درجات یقیناً بلند ہیں مزید میرے اللہ جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما سید حسن علی زیدی نجفی صاحب کے مرحوم والد کے درجات بلند فرما میرے اللہ میرے والد سید امیر حسین شاہ نقوی انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کے والد اور تمام مومنین جو اس وقت آن لائن ہیں چودھری فیاض حسین کے مرحومین سید اسرار نقوی سید منظر بخاری ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی سید اشفاق حسین شاہ صاحب راجہ انیس حیدر سید عباس کاظمی شہزاد بخاری زبیدہ بیگم اور تمام مومنین جو التماس سے دعا کر رہے ہیں میرے اللہ تمام کے درجات مرحومین کے بلند فرما بیماروں
ہمارے کربلا کے صدقے شفا کلی عطا فرما میرے اللہ پریشان جو مومن ہیں مشکل کشا کے صدقے ان کی پریشانی دور فرما میرے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے ان کے گھر اولاد نرینہ عطا فرما خصوصاً اہل بیت اظہار علی خان قبلہ علامہ شیخ کیسر علی نجفی صاحب اور قبلہ مولانا قاری حسنین مہدی صاحب میرے اللہ ان کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما میرے اللہ ہم سب کو حقیقت میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے اللہ دفاع عزاداری اور دفاع ولایت اور دفاع صداقت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کرنے کی توفیق عطا فرما انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو ترقی عطا فرما میرے اللہ رسالت کی تمام ٹیم کو سلامتی عطا فرما میرے اللہ محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں میری والدہ مریضہ ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما سید رضا شاہ صاحب کی والدہ مریضہ ہیں ذاکر اہل بیت اسرار علی کی والدہ مریضہ ہیں میرے اللہ تمام کو شفا کلی عطا فرما سید اعظمی صاحب مریض ہیں میرے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما سید عجائب شاہ صاحب بیمار ہیں میرے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما مولانا شبیر شرازی صاحب بیمار ہیں میرے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما تمام مومنین جو بیمار ہیں میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما یا ساداتی و موالی انی توجہت بكم أئمتي وعدتي اليوم فخري وحاجاتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوب عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا إلى الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد سب مل کے اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج مل کے اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج رب صل على محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد قبل اس کے کہ ذاکر اہل بیت اسرار علی مغرب کی اذان دیں تمام مومنین کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کا جو فیس بک کا پیج ہے اسے ضرور لائک کریں اور یوٹیوب کا جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کا جو پیج ہے اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں کہ ہم انشاءاللہ جو پروگرامز ہیں وہ مومنین کی خدمت تک ہم پیش کر سکیں اللہ عز و جل آپ تمام مومنین کو سلامتی عطا فرمائیں اور مشکل کشا کے صدقے آپ سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرمائیں کافی لوگ مجھے التماس دعا کہہ رہے ہیں میں نام تمام مومنین کے نہیں لے سکتا چونکہ بہت نام ہیں مگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کے نام لکھے جا رہے ہیں اور جو آپ کامنٹ کر رہے ہیں التماس دعا کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کی حاضری یقیناً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے اللہ عز و جل آپ کی دعائیں
اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. سرکار کے صلوات بھیجیں کہ ذاکر اہل بیت اسرار علی مغرب کی اذان دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشہد ان لا امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. صلی علی اشہد ان لا امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی
حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ اللهم اجعل قلبي بارا اللہم وعيشك صلی علی محمد وآل محمد. ودعائے تمام مومنین سے آخر میں التماس ہے کہ مستجاب اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، خصوصاً انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومنین تعاون کر رہے ہیں، جو اجر رسالت پر اس وقت لائی شامل ہیں، تمام مومنین، علماء کرام، ذاکرین، شہداء ملت جعفری، اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء